بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاکسار کو بلال احمد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کے بارے میں ذکر ہے بھی کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں کیا خبر دی؟ دیوار یاجوج ماجوج کتنی رہ گئی ہے؟ کیا یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب ہے؟ اور عربوں کا یاجوج ماجوج کے خروج سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ ناظرین محترم، یوں تو ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں اور وقت آخر الزمان کے بارے میں ڈرایا ہے، لیکن ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات اور اس کی نشانیاں کھول کھول کر بتائی ہیں، اس کی مثال اس سے پہلے کی کتاب میں نہیں ملتی۔ اسی سلسلے میں آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک ایسی معلوماتی ویڈیو جس کی تمام احادیث صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ تمام احادیث کا حوالہ نمبر اور کتب ڈسکرپشن میں درج کر دی جائے گی۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 90 سے 98 میں ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے کچھ یوں فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس سے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک رستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کے دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو بھر دیا، دونوں پہاڑی کے سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، تو کہا کہ اب اس آگ کو دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس کی دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈے لوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی، یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ناظرین محترم، یہ آیات بہت غور طلب ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ان آیات میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ایسے ہوا ہے کہ وہ بلندیوں سے اتریں گے، اور یاجوج ماجوج جس جگہ حملہ کیا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس سورج سے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ یہ سوال ہم آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم۔ وہ عرض کریں گے، میں حاضر ہوں اے رب، تیری فرمانبرداری کے لیے۔ پروردگار آواز سے پکارے گا، یا فرشتہ پروردگار کی طرف سے آواز دے گا۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا نکال لو۔ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، دوزخ کا جتھا کتنا نکالوں؟ حکم ہوگا، ہر 1000 آدمیوں میں سے 999۔
گویا ہر 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا۔ یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ فکر کے مارے بوڑھا ہو جائے گا، یعنی جو بچپن میں مرا ہو، اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا جیسے وہ نشے میں متوالے ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا۔ یہ حدیث جو صحابہ حاضر تھے ان پر سخت گزری، ان کے چہرے مارے ڈر کے بدل گئے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ اگر یاجوج ماجوج کی، جو کہ کافر ہیں، نسل تم سے ملائی جائے تو تم ان میں سے 999 کے مقابل تم میں سے ایک آدمی پڑے گا۔ غرض تم لوگ حشر کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت جو دوزخی ہوں گے ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک کالا بال ہوتا ہے، یا جیسے کالے بیل کے جسم پر 2 بال سفید ہوتے ہیں۔ اور مجھ کو امید ہے تم لوگ سارے جنتیوں کا 1/4 حصہ ہوگے، باقی 3 حصوں میں اور سب امتی ہوں گے۔ یہ سن کر پھر سب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم 3/4 ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر فرمایا، نہیں آدھا حصہ ہوگے، آدھے حصے میں اور امتیں ہوں گی۔ یہاں ایک اور حدیث قابل غور ہے، اس میں یوں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو ان لوگوں میں سے الگ کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم لوگوں کو خوف اور دہشت سے مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوست کی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے کے برابر ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے یوں فرمایا کہ محشر میں تم لوگ انسانوں کے مقابلوں میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم پیش کریں گے ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے زینب بنت ابن جیش رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے خبر دی کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر اضطراب تھا اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، عرب کے لیے تباہی ہے، اس شر سے آئے گی جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا ہے، اور آپ نے انگلیوں سے حلقہ بنا کر اس کی وضاحت کی۔ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں جب خباثتیں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہوگا۔ ناظرین محترم، ان تمام تر آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم زمانہ یاجوج ماجوج کے اندر داخل ہو چکے ہیں، لیکن یہ قیامت سے بہت پہلے واقع ہوگا، کیونکہ قیامت سے پہلے کوئی مسلمان اس روئے زمین پر زندہ نہ ہوگا، جبکہ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے خروج کے وقت طواف کعبہ اسی طرح ہوتا رہے گا، لیکن ان کے شر سے کوئی مسلمان اور انسان بچ نہ سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج مسلمانوں کے مقابلے میں 1000/1 ہوں گے۔ وہ کتنی تعداد میں اتریں گے اور کیسی عجیب دکھنے والی مخلوق ہوگی، تاحال اس کے بارے میں قدرت نے ہمیں کوئی اشارہ نہیں دیا۔ بہرحال اللہ ہم سب کو دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے دور رکھے، آمین۔
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے۔ وسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔